ناظرین میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام اللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر معیشت ہیں، صاحب کتب ہیں اور بہت سے حوالے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں میں ایک خبر ہے بڑی دلچسپ، وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے 1 یونٹ بجلی بنائے بغیر اس کو ادائیگی 38 بلین کی ہو گئی، اور آپ وطن عزیز کی حالت تو جانتے ہیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی چیمبر میں بعض بزنس لیڈرز نے کہا کہ جی بات کریں، ہر جگہ بات کریں، انڈیا سے بھی بات کریں اور اڈیالہ میں بھی بات کریں، تو ڈاکٹر صاحب ان باتوں سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ باتیں جو ہیں کیا ہمیں اس کویگمائر سے، اس دلدل سے نکال لیں گی ڈاکٹر صاحب؟ جی ظاہر ہے جو بزنس مین ہیں وہ تو اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے ملک کے اندر رکھیں گے اور ارد گرد کے ممالک کے ساتھ بھی کوئی ہم اچھے تعلقات نہیں بحال کریں گے تو پھر ہم آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اب بالکل ظاہر ہے کہ جو بھی ریجن ہے آپ کا، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس ریجن کے اندر آپ کو اپنی کنیکٹیویٹی اور تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹریڈ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ تبھی بڑھتی ہے جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور پھر ریجن کی بیس کے اوپر سب مل کر ان چیزوں کا تبادلہ کریں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انڈیا کو دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ہماری میڈیسنز کا را مٹیریل ہے وہ انڈیا سے اب بھی آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم انڈیا سے یہ را مٹیریل لینا بند کر دیں تو ہماری بالکل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب اسینشیل چیزیں ہم وہاں سے لے سکتے ہیں تو ہم بھی بہت سی، جیسے ہمارے ٹیکسٹائل میں اور ہمارے سرجیکل میں، ہماری جو سپورٹس گڈس میں اور بہت سی اشیاء میں ہمیں بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تو اگر دو طرفہ تجارت ہو تو اس سے بہت فرق پڑے گا۔ پھر افغانستان کے ساتھ بھی ہم بہت بہتر تجارت کر سکتے ہیں۔ افغانستان دیکھیے ہمارے ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب میں تجارت تو ایک بہت کم کریکشن ہے۔ کر دوں، یہ کے الیکٹرک کی بات نہیں تھی، یہ 1 یونٹ بھی غلط نہ چلا جائے، ایک آئی پی پی کو 38 بلین کی انہوں نے ادائیگی کی، لہذا میں آئی ایم سوری فار لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات، آپ جو بات کر رہے تھے اس کی کنٹینیوشن میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے ڈاؤن میں ایک چیز پڑھی، ایک خبر پڑھی کہ اس وقت پوری جو کنزیومر گڈز ہیں ایران کی، بلوچستان کو تو چھوڑیں، کراچی تک اور سندھ پورے میں بک رہی ہیں، تو وائی کانٹ وی فارملائز اٹ، کیونکہ وہ بہت چیپ ہیں اور کوالٹی میں بھی بہتر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیں آج وزیر اعظم محترم بھی جب سمگلنگ کی روک تھام کے بارے میں ایک انسپیکٹر ہمارے کسٹم کے جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان کے جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے سمگلرز کے ہاتھوں وہ زندگی کی بازی ہار کے، تو اس کے میں خطاب کرتے ہوئے ان کے گھر پہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم سمگلنگ کو نہیں روکیں گے تو ہماری معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہے جو ہمیں ایران کے راستے سے، بلوچستان سے گزرتے ہوئے یہاں تک آتا ہے، تو ساری ٹکٹس بھی ہیں، سارا کچھ راستے میں ہے، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ چیزیں اگر کسی ملک میں سستی ہوں، آپ اس کو نہ منگوائیں تو وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ٹیمپٹیشنز کو اور ایسی چیزوں کو پھر روکنا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ لا انفورسمنٹ کی طرف بس گاہے بگاہے ذکر کرتے رہے مگر انفورس نہ کر پائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ فارملائز کر لیں۔ اب چائنا کی آپ ٹریڈ ایران کے ساتھ دیکھیے، ایران کی ٹریڈ آپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دیکھیے، آپ باہر کیف یہ جو ہم پابندیوں کا اور اس طرح کا ذکر سنتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم ہر دوسرے اچھا دن ڈاکٹر بھیک صاحب لینے میں پہنچے ایک ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ کا بڑا اسٹرانگ ویو آیا اور آپ ایک بڑی تنومند آواز رہے اس میں، کیونکہ آئی پی پیز میں جس طرح میں نے کہا 38 بلین، میں ایک بار مطالبہ کرتا ہوں تمام جو یہاں آتے ہیں کہ یار آپ ہم پہ کوئی احسان نہ کریں، کوئی مساق معیشت نہ کریں، آپ صرف 93 سے لے کے اب تک کے معاہدے کھول کے پبلک کر دیں تو شاید ہمیں کوئی اندازہ ہو جائے will they do it and if they do it what would happen جناب ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو۔ اب تو آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت
ایسی انفارمیشن پبلک جو ہے ڈومین میں ہمارا سب کا بنیادی حق ہے، اور اس وقت اس کو نہ دینا جو ہے اور مختلف بہانے لگانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب یہ آپ کو یاد آئی سے سارا یہ پیسہ لیا جا رہا تھا، ورلڈ بینک اس کے پیچھے تھا، اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد جب ہم کیپیسٹی سے زیادہ بجلی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے مگر پورے کیپیسٹی چارجز دینے پڑ رہے ہیں، تو یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہاتیر ہم نے آتے ہی وہ سب معاہدے ختم کیے اور وہاں پہ جو تھی بہتری کی شکل آئی۔ اب بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹس جو ہیں، ظاہر ہے کسی بھی ملک کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ اگر آپ نے سوورن معاہدے بھی کیے ہوں تو وہ فار لائف تھوڑی ہوتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے ایک مدت ہوتی ہے، پھر وہ نیگوشیبل ہوتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنی آپ سپلائی کریں، اگر آپ کو یہاں نہیں اب یہ منافع بخش لگتی چیزیں تو آپ ختم کر دیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی باہر سے ہم پہ کوئی سینکشن یا کوئی پرابلم آئے گی۔ ہمارے حکمران اندر سے اتنے ڈرے رہتے ہیں۔ یہی بات میں ایران کے بارے میں اس سے پہلے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آپ نے اچھا کیا مجھے آئی پی پی بھی یاد کروا دیا کہ ان کی طرف سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اگر ہم ثابت کر دیں کہ آئی پی پی ڈاکٹر صاحب ورلڈ بینک سے تھوڑی بھی وقت کی اور کمی ہے، میں آئی اس ایف پہ سی سے پورا لون شو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں میں ایک خبر ہے بڑی دلچسپ، وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے 1 یونٹ بجلی بنائے بغیر اس کو ادائیگی 38 بلین کی ہو گئی، اور آپ وطن عزیز کی حالت تو جانتے ہیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی چیمبر میں بعض بزنس لیڈرز نے کہا کہ جی بات کریں، ہر جگہ بات کریں، انڈیا سے بھی بات کریں اور اڈیالہ میں بھی بات کریں، تو ڈاکٹر صاحب ان باتوں سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ باتیں جو ہیں کیا ہمیں اس کویگ مائر سے، اس دلدل سے نکال لیں گی ڈاکٹر صاحب؟ جی ظاہر ہے جو بزنس مین ہیں وہ تو اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے ملک کے اندر رکھیں گے اور ارد گرد کے ممالک کے ساتھ بھی کوئی ہم اچھے تعلقات نہیں بحال کریں گے تو پھر ہم آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اب بالکل ظاہر ہے کہ جو بھی ریجن ہے آپ کا، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس ریجن کے اندر آپ کو اپنی کنیکٹیویٹی اور تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹریڈ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ تبھی بڑھتی ہے جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور پھر ریجن کی بیس کے اوپر سب مل کر وہ چیزوں کا تبادلہ کریں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انڈیا کو دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ہماری میڈیسنس کا را مٹیریل ہے وہ انڈیا سے اب بھی آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم انڈیا سے یہ را مٹیریل لینا بند کر دیں تو ہماری بالکل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔